مصروفیت اور کوششوں کو پس پشت ڈال کر ناامیدی کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن ہم اور آپ اس بات سے واقف ہیں کہ خدا کی رحمت سے ناامید اور مایوس ہونا یہ کسی مومن کی شان نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت ہمارا اور آپ کا خالق اور مالک ہے، اور اس نے قرآن کریم میں یہ وعدہ کیا ہے کہ میں قرآن کریم کی حفاظت کروں گا، اور ہمارا ایمان و یقین ہے کہ جب خدا قرآن کا محافظ ہے تو قرآن کی تعلیم گاہوں کا بھی محافظ ہے، قرآن پڑھانے والوں کا بھی محافظ ہے، قرآن کی نشر و اشاعت کرنے والوں کا بھی محافظ ہے، اور جو قرآن کو شر پسندوں سے محفوظ رکھے گا، جو قرآن کی تعلیمی کتابوں کی حفاظت کے فیصلے فرمائے گا۔ ہمیں مایوسی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کی تاریخ پڑھیے، اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے بہت سی طاقتیں وجود میں آئیں، اور آج تاریخ میں ان کا کوئی نام نہیں ہے۔ اسلام آج بھی زندہ ہے اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا۔ ہمیں کرنا چاہے صرف ہم اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں۔ حالات جب بگڑتے ہیں اور طاقت و قوت کے مالک لوگوں کی طرف سے سختیاں سامنے آتی ہیں، تو بہت سے لوگ میدان عمل سے دور ہٹ کر گوشے گمنامی میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جمعیت علماء سے وابستہ حضرات کا یہ کام نہیں ہے۔ ہمیں حالات کا جائزہ لے کر اس کے مقابلے کے لیے حکمت عملی کو مرتب کرنا ہے، اپنے قدم آگے بڑھانے ہیں، اور عوام کے رخ کو بدلنے کی جدوجہد کرنی ہے۔ اس سے پہلے بھی جمعیت نے آپ کو آواز دی ہے، پھر آپ کو آواز دی جا رہی ہے، اور میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ یہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ جو مسائل اور پریشانیاں آتی ہیں اس میں ہمارے اپنے کردار کو بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ اسی لیے جمعیت نے اب سے نہیں برسوں سے اصلاح معاشرہ کے عنوان سے پروگراموں کو شروع کر رکھا ہے۔ آپ اس کو ایک ظاہر پروگرام نہ سمجھیں، بلکہ حالات کو تبدیل کرانے اور ہواؤں کو رخ کو موڑنے میں اصلاح معاشرہ کے پروگرام کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ اگر ہم نے اپنے اس پروگرام کو گاؤں دیہات گلی اونچے خلوص اور الہیت کے ساتھ عام کیا، اور مسلمانوں کو خدا کی نافرمانی سے بچانے کی کوشش میں ہم کامیاب ہو گئے، تو یاد رکھیے حالات بدلنے کی طاقت تو اللہ کے پردے میں ہے۔ جب خدا ہماری جدوجہد سے راضی ہوگا، خوش ہوگا، اور اس کے بندے اس کے خوف سے گناہوں سے توبہ کرنے والے بن جائیں گے، تو حکومت کسی کی بھی ہو، اقتدار میں کوئی بھی بیٹھا ہو، اللہ رب العزت حالات کو تبدیل کرنے پر قادر ہے۔ یقیناً وہ حالات کو بدلے گا،
لیکن آج مسلمان حالات سے پریشان ہے اور اپنے دکھ درد کا اظہار کرتا ہے، وسائل سے جھوٹ رہا ہے، لیکن اپنے انداز زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے کسی طرح تیار نہیں ہے۔ آپ علماء کی جماعت سے وابستہ ہیں، آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے اور گناہوں کی نفرت لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے جو جدوجہد آپ کر سکتے ہیں اس میں کسی طرح کی کسر باقی نہ رکھیں، ورنہ یاد رکھیے اگر ہم نے اس میں ڈھیلے پن کا اظہار کیا، عدم توجہ کا اظہار کیا اور باقی ساری کوششیں ہم نے شروع کر دی تو یاد رکھیے کسی بھی کوشش میں ہمیں خدا کی مدد اور اس کی نصرت میسر نہیں آئی۔ اللہ کی مدد اور اس کی نصرت کو متوجہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو اپنی زندگی کو سدھارنے اور گناہوں سے تائب ہونے کی ضرورت پہلے سے کئی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اللہ رب العزت معاشرے کی اصلاح اور مسلم سماج کو صحیح راہ دکھانے میں ہماری مدد کرتا ہے اور صحیح اصول اور ضابطے کے مطابق اسلامی طریقے سے ہمیں معاشرے کی اصلاح کی جدوجہد کے لیے قبول کرنا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، مسئلے ایک نہیں ہیں، مسئلے پانچ ہیں، کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ حقیقت ہے، اسے مان کے چلو کہ اگر ہم نے اس ایک مسئلے پر اپنی جلد مضبوط کر لی اور خلوص و الہیت کے ساتھ معاشرے کی اصلاح کی فکر میں آگے بڑھے تو اللہ اس کی برکت سے بہت سے مسائل کو حل کرنا، پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ ابھی کچھ دن ہوئے ایک مسئلہ آیت ہسانیوں اور آتا رہتا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کا مسئلہ، مسلمانوں کے دلوں پر آرے چلتے، مسلمان دکھی ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی سے زیادہ میرے آقا کی عزت میرے نزدیک محترم ہے، وہ آگے سے باہر ہوتا ہے۔ لیکن مسلمانوں، یہ بھی ہماری آزمائش ہے، ہمیں پبلک میں جا کے یہ کہنا چاہیے کہ آقا سے محبت کی سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو سینے سے لگانے والے بن جائیں۔ یہ دشمن ہمیں آقا سے محبت کرنے پر ابھار رہے ہیں